رکھی بزم امکان جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ موڑا، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ موڑا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں۔ آگے شاعر ارشاد فرماتا ہے، امیر کارواں بننا تھا جن کو جواں ہو کر، امیر کارواں بننا تھا جن کو جواں ہو کر، جن کا بچپن گزرا بھیڑ بکری چرانے میں، بسد انداز یکتائی بشان زیبائی، بسد انداز یکتائی بشان زیبائی، انی بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئی۔ معزز سامعین کرام اور پیارے بچوں، خواتین اسلام، یہ پروگرام، یہ میلاد کی محفل شادی کے تقریب کے موقع سے، شادی خانہ آبادی کے موقع سے بتبرک شاہ عالم صاحب نے اپنی لڑکی کی شادی کیا، پروگرام کے موقع سے، ان کی نکاح عقد کے موقع پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کے محفل کو سجایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس محفل پاک کے ذریعے سے، اس کی برکت سے ان کے تمام پریشانی کو، تمام لوگوں کو دور فرما کر شادی کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا، دنیا کو رچایا اور بسایا، تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور جب تخلیق پورا ہو چکا، یعنی زمین کو بنا چکا، آسمان کے سامیانے لگا چکے، جنت کو بنا چکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جنت اور جہنم دنیا کو بنایا، جہاں آدم علیہ السلام آیا، فرشتے کو جو ہے فرشتے کا نام دیا، ملائکہ کو جو ملائکے کا نام دیا، جنات کو جنات کا نام دیا، انسان کو اشرف المخلوقات کا نام دیا۔ حضرات محترم، اگر دیکھا جائے تو انسان کو انسان بھی کہتے ہیں، انسان کو آدمی بھی کہتے ہیں، انسان کو اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے۔ اور آدمی کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے عربی لفظ ہے، آدم، آدم لفظ جو ہے، آدم لفظ کے اندر جو ہے یا ملا کر آدمی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طرف آپ دھیان دیں، دنیاوی بول چال کے اندر میں اگر کوئی الہ آباد کا رہنے والا ہے اسے ہم الہ آبادی کہتے ہیں، کوئی اگر بہار کا رہنے والا ہے اسے ہم بہاری کہتے ہیں، کوئی اگر گجرات کا رہنے والا ہے تو اسے ہم گجراتی کہتے ہیں، یعنی گجرات کے رہنے والے کو گجراتی کہا جاتا ہے۔ یوں ہی انسان کو آدمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ اس کی اولاد ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کی اولاد کو جو ہے آدمی کہا جاتا ہے، وہ چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، سب کو آدمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کا جو ہے اولاد ہے، چاہے دنیا کے اندر وہ آدم علیہ السلام کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ حضرات محترم، جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا،
ان کو اس مقام کے اندر، اس گھر کے اندر رکھا جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، یعنی وہ جنت، وہ گھر سب سے اعلیٰ، سب سے مرتبے میں والا، سب سے عظمت والا گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو رکھا، اس کے اندر، جنت کے اندر۔ اور اس گھر کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور وہاں کی نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ایسی نعمتیں ہیں، ایسی ایسی برکتیں ہیں اس محلات کے اندر، اس گھر کے اندر، اس جنت کے اندر، کہ نہ کوئی کان جو ہے ایسے برکات کو سنا ہوگا، نہ کوئی آنکھ اسے دیکھا ہوگا، نہ کوئی دل اس کا تصور کر سکتا ہے۔ وہاں ایسی ایسی نعمتیں ہیں۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو رکھا۔ آدم علیہ السلام وہاں کی نعمتوں کو استعمال کیے، وہاں شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں اور شہد سے بھی زیادہ میٹھے پانی کی نہریں، اور وہاں انگور کے خوشے اور نہ جانے کیسے کیسے نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر آدم علیہ السلام نے دیکھا اور استعمال کیا۔ لیکن آدم علیہ السلام وہاں ہر چیز ہونے کے باوجود، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنتی جب جنت کے اندر داخل ہو جائے گا اور وہاں کے رونقوں کو دیکھے گا، وہاں کی نعمتوں کو دیکھے گا، تو وہ دنیا کی ساری تکلیفیں، ساری پریشانی کو بھول جائے گا۔ ایسے گھر کے اندر آدم علیہ السلام ہوتے ہیں، اور آدم علیہ السلام اتنی نعمتوں کے ملنے کے باوجود جو ہے وہ مایوس نظر آتے ہیں، ان کے دل کو قرار نہیں ہوتا ہے، ان کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے سکون کے لیے، اس کے دل کو قرار پانے کے لیے، اسے ٹھنڈک حاصل ہونے کے لیے، اس کے دل کو جو ہے ہر طریقے کا آرام ملے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے اپنے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام جنت کے اندر آرام فرما ہوتے ہیں، رات کے اندر سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بائیں پسلی کو چاک کیا جاتا ہے، اور بائیں پسلی کو چاک کر کے، یعنی اسے کاٹ کر کے جو ہے آدم علیہ السلام کے پسلی جیسے جو ہے حوا علیہ السلام یعنی دادی حوا علیہ السلام کو بنایا جاتا ہے، اور بنا کر جو ہے آدم علیہ السلام کے سامنے جو ہے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں، نیند سے جگتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین و جمیل عورت، ایک حسین و جمیل بندی اور ایک حسین و جمیل انسانی شکل صورت میں جو ہے ایک لڑکی جو ہے خوبصورت ہے، جن کے بڑے بڑے آنکھ ہیں، جن کے بڑے بڑے جو ہے گانے ہیں، اور وہ بے مثال نور کی صورت میں میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ تو آدم علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے چھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ آدم علیہ السلام رک جاؤ، اب تم اسے نہیں چھو سکتے، ابھی اسے چھونے کے لیے کچھ عمل کرنے ہوں گے، کچھ کام کرنے ہوں گے، جب وہ کام پورا ہو جائے گا تو تم اسے چھو سکتے ہو، تم اس کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ معزز سامعین کرام، آدم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب اس حکم کو سنتے ہیں تو وہ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اعلان فرماتا دیتا ہے اور فرشتے سے کہہ دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کی نکاح کی تیاری کرو، عقد کی تیاری کرو۔ آپ اندازہ فرمائیں دنیا کے اندر آپ جب شادی کا کرتے ہیں، شادی کا جب پروگرام کرتے ہیں، آپ دنیا کے بڑے سے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں، بڑے سے بڑے جو ہیں VIP لوگوں کو بلاتے ہیں، بڑے سے بڑے جو مالدار شخصوں کو
بلاتے ہیں، اپنے رشتے دار کو بلاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بلاتے ہیں، اپنے شوہر کو بھی بلاتے ہیں، اپنے دوست احباب کو بلاتے ہیں، اور بڑے سے بڑے لوگ بلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ کی یہ امید ہوتی ہے کہ ہماری شادی کے اندر بڑے سے بڑے لوگ آئیں، لیکن وہ شادی جس کا مثال نہیں، جس کا کوئی جوڑ نہیں، جس کا کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی مرتبہ نہیں، حضرات محترم وہاں شادی کی تقریب سجانے والا کون ہے؟ وہ ملائکہ ہے، وہ فرشتہ ہے جو تمام طرح کے گناہوں سے پاک ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے پابند ہے، اور بارات میں آنے والے، بارات میں شریک ہونے والے مقرر فرشتے اور نوری فرشتے ہیں. اور نکاح جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے حضرت حوا علیہ السلام حضرات محترم جب نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد آدم علیہ السلام پھر حوا علیہ السلام کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس کے ہاتھوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، یہ حکم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام ایک کام کو پورا کر لیے، لیکن ابھی اور کام باقی ہے. تو آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت آپ بتائیں ان کو چھونے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے ہمیں اور کیا کرنا پڑے گا؟ تو آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب نبیوں کے بعد، سب رسولوں کے بعد، سب پیغمبروں کے بعد میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجنے والا ہوں. اس نبی کے اوپر جو ہے تم درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو اور اپنی طرف سے حضرت حوا علیہ السلام کا مہر ادا کرو. حضرات محترم آدم علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور مہر ادا ہو جاتا ہے. پھر دونوں حضرات جو ہیں جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں. تو اس بات سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ شادی، عقد یعنی نکاح یہ دنیاوی شہر و شہران کے لیے، تفریح کے لیے، مزے کے لیے، خوشی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسا عمل ہے جسے جنت کے اندر ادا کیا گیا. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں یہ ایسی عبادت ہے نکاح کہ جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو نازل نہیں کیا تھا، نماز کو فرض نہیں کیا تھا اور کسی طریقے سے کوئی عبادت نہیں تھی، تو اس وقت بھی نکاح جیسی عبادت تھی. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو فنا فرما دے گا، اس دنیا کے اندر سے سارے چیز ختم ہو جائیں گے، تو اس وقت بھی جو ہے نکاح جیسی سنت جو ہے، نکاح جیسی عبادت جو ہے باقی رہے گی. پتہ چلا کہ نکاح کو ہم، شادی بیاہ کو ہم جو ہے ہلکے میں لیں. اور معزز سامعین کرام حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اولاد کا حق جو ہے ماں باپ کے اوپر 3 ہے کہ جب اولاد اس کے گھر تولد لے، پیدا ہو، تو اس کے اچھے سے اچھے نام رکھا جائے. جب وہ چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے، کلام کرنے بولنے چالنے کے لائق ہو جائے، تو اچھی تربیت دی جائے. اور تیسرا حق یہ ہے اولاد کا ان کے والد کے اوپر، ان کے ماں باپ کے اوپر کہ جب بچے بالغ کو پہنچ جائیں، جب بڑے ہو جائے، تو اس کے اچھے رشتے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے اچھے رشتے تلاش کر کے جو ہے اس کا نکاح کر دیا جائے. اور اسلام کے اندر 3 چیزوں کو جلدی کرنے کا حکم دیا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم جلدی نماز ادا کرو. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وقت پر نماز ادا کرو، یعنی قضا مت کرو. اس نماز کے وقت کے درمیان جو وقت ہے، وہ وقت ختم ہونے سے پہلے جو ہے پہلے نماز پڑھو. کیا حکم آیا گیا کہ 3 کاموں کو جلدی کرے انسان، بندے جو 3 کاموں کو جلدی کرے. پہلا جو ہے جب نماز کا وقت آ جائے تو
تو وہ نماز کو سب کام کو چھوڑ کر جو ہے نماز کو جائے اور نماز کو ادا کرے۔ دوسرا، اگر کسی کے گھر کے اندر، محلے اور جو شہر کے اندر، گھروں کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے، ایک مومن کی وفات ہو جائے، تو اس کی جنازے کی نماز جب تیار ہو جائے تو اس کو جلدی قبرستان تک دفنانے کی کوشش کرو۔ اور تیسرا فرمایا گیا، جب بچے، لڑکی ہو یا لڑکیاں، جب وہ بالغ ہو جائے، وہ جب بڑے ہو جائے تو اس کے اچھے سے اچھے رشتے دیکھ کر جو ہے جلدی اس کی نکاح کر دو، کیونکہ نکاح جو ہے، جو انسان نکاح کر لیتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، وہ شیطان سے جو ہے دور ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر جس کا مفہوم علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، لڑکی ہو یا لڑکیاں، لڑکی ہو یا لڑکے، تو جب وہ نکاح نہیں کرتا ہے تو اس کا دوست جو ہے شیطان ہوتا ہے، اور وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام اور پیارے بچوں اور خواتین اسلام، نکاح کے اندر جو ہے ہمیں جلدی کرنی چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر بچے اور بچیاں بڑی ہو جائیں تو اس کا اچھے سے اچھے رشتے دیں، اس کا دے کر جو ہے اسے جلد سے جلد کرنے کی کوشش کریں۔ اور حضرات محترم، ہم اور آپ کو یہ غور و فکر کرنا پڑے گا، یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے شادی کو، اپنے گھروں کے اندر جو شادی کا پروگرام ہوتا ہے اسے کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے اور شریعت کے نور سے دیکھا جائے، اسلامی طریقے سے دیکھا جائے، اسلامی قانون کے مطابق دیکھا جائے تو شادی کے اندر کل جو ہے 6 چیزیں ہیں، 6 باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو جو ہے فرض ہے، ایک واجب ہے اور 3 سنتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں شادی کے اندر، ہلدی کا رسم ہو یا اور کوئی رسم ہو، بارات کا رسم ہو، نہ جانے کیسے کیسے رسم کو ہم جو ہے ادا کرتے ہیں، یہ 6 چیزوں کے علاوہ جو اسلام کے اندر شادی کے اندر جو ہے کوئی چیز نہیں ہے۔ 6 چیز کیا ہے؟ نکاح کے اندر، شادی کے اندر 2 چیز واجب یہ ہے کہ ایک ہے ایجاب و قبول، یعنی لڑکا اور لڑکی اپنے دل سے جو ہے ایک دوسرے کو قبول کرے، ایک دوسرے کو اپنے نکاح کے اندر، اپنی زوجیت کے اندر قبول کرے۔ اور دوسرا یہ ہے گواہ، تو گواہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کے کام کے لیے گناہوں کو پوشیدہ رکھا ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرے، انسان جب کوئی لغویات کام کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اعلان کے لیے، اس کے پرچار کے لیے جو ہے منع فرمایا ہے، اسے چھپایا جائے۔ لیکن نکاح ایک ایسی سنت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرض قرار دیا ہے 2 لوگوں کو گواہ بنایا جائے اور اعلان یہ کہا جائے کہ فلاں لڑکی کی فلاں لڑکا سے، فلاں لڑکا کا جو ہے فلاں لڑکی سے نکاح کیا جا رہا ہے، اور وہ گواہ اس وقت موجود ہو۔ اور تیسری چیز واجب کیا ہے؟ حضرات محترم، واجب یہ ہے کہ حق مہر کا حق ادا کرنا، یعنی لڑکی کا جو